العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. فإن تحرى كل جهة بلا علم حال إمامهم وهم خلفه جاز لا لمن علم حاله أو تقدمه. أي صلى قوم في ليلة مظلمة بالجماعة وتحروا القبلة وتوجه كل واحد إلى جهة تحريه ولم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه جاز صلاتهم. أما إن علم أحدهم في الصلاة جهة توجه الإمام ومع ذلك خالفه لا يجوز صلاته وكذا إذا علم أن الإمام خلفه. عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ اصول ہمارے گوش گزار ہو چکا ہے کہ جب کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور دریافت کے لیے کوئی شخص وہاں موجود بھی نہ ہو، ایسی صورت میں آدمی تحری کا مکلف ہے کہ ذہن و دماغ پر وہ بوجھ ڈال کر غالب گمان جس طرف قبلے کا ہو، تحری کے بعد اسے قبلہ طے کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. گو کہ غلط سمت قبلہ کو اس نے تحری سے طے کیا ہو، اس لیے کہ وہ تحری ہی کا مکلف ہے اور اللہ کی ذات ہر سمت میں موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آج کی اس عبارت سے اور آج کے اس سبق میں ایک ایسی نادر اور کم پیش آنے والی یا بہت ہی کم پیش آنے والی اتفاقی شکل کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی اصول کو اس سے سمجھایا گیا کہ انسان ایسے موقع پر تحری کا مکلف ہے جس نے تحری کر کے قبلہ متعین کیا ہے، وہ جہت تحری ہی اس کا قبلہ ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے. چنانچہ کہا کہ ایک اندھیری رات میں کچھ لوگ اندھیری رات میں نماز پڑھ رہے تھے. قبلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک نے اپنی جہت میں نماز پڑھی. امام نے ان کی امامت کروائی اور ہر ایک نے اپنی اپنی جہت تحری کو قبلہ بنا لیا. اس صورت میں سب کی نماز درست ہو جائے گی سوائے دو قسموں کے لوگوں کے. نمبر ایک، جو اپنے امام سے آگے ہو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. جتنے لوگ امام کے پیچھے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو امام سے آگے رہے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مقتدی کا فرض، اس کی ذمہ داری امام سے پیچھے رہنا تھا، اس فرض کو اس نے چھوڑ دیا اور امام سے آگے ہو گیا، اس لیے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح وہ دوسرا وہ شخص جس کی نماز نہیں ہوگی، جس کو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ امام غلط رخ پر نماز پڑھ رہا ہے. اسی کو متن میں اس طرح کہا، لا لمن علم حالہ، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو امام کا حال جانتا ہے. او تقدمہ، اس شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی جو امام سے آگے ہے. تو جس کو امام کی غلطی کا علم نماز میں ہو گیا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کو خطا پر
یقین کرنے سے اس کی اقتدا نہیں ہوئی، اس لیے نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور باقی سارے لوگوں کی نماز اس لیے ہو جائے گی کہ ان کے ذمے تحری کرنا تھا اور وہ سب تحری کر چکے ہیں اور جہت تحری کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہر ایک کی جہت تحری مختلف ہونے کے باوجود نماز ہو جائے گی۔ اس کی بہت بڑی دلیل اور بنیاد کعبہ کے اندر جیسا کہ ہر ایک کی توجہ الگ الگ ہوتی ہے، سمت الگ الگ ہوتی ہے، تب بھی نماز سب کی ہو جاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہر ایک کی توجہ الگ الگ ہے، تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جو مسئلے میں عبارت ہے کہ رات کی نماز باجماعت جہری ہوتی ہے، جیسا کہ کہا کہ صلی قوم فی لیلۃ مظلمۃ بالجماعۃ وتحر القبلۃ، تو رات کی نماز جہرن باجماعت ہو رہی ہے، تو جب امام جہر کرے گا تو امام کے حال کا پتہ لگ جائے گا، یعنی اس کی آواز سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف ہے۔ پھر یہ کیسے کہا کہ کوئی امام کا حال نہیں جانتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ امام نے بھول کر کے رات میں جہر کرنا چھوڑ دیا ہو، لیکن یہ گنجلق جواب ہے، واضح نہیں ہے۔ واضح جواب یہ کہ امام کا سامنے ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ امام کا رخ بھی معلوم ہو جائے۔ امام آگے تو ہو لیکن رخ مغرب کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے۔ اندھیری رات ہونے کی وجہ سے لیلۃ مظلمہ کہا جا رہا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا، بلکہ امام نظر نہ آنے کی وجہ سے امام کا رخ معلوم کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ امام سامنے ہے ہو کر بھی اگر مقتدی کی طرف رخ کرے یا مقتدیوں کو دائیں یا بائیں جانب کر کے قرات بالجہر کرے تو بھی امام کا سامنے ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، یہاں متن میں فرمایا کہ اما ان علم فی الصلاۃ، اما ان علم احدہم فی الصلاۃ جہت توجہ الامام، فی الصلاۃ کی ساتھ اس کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نماز کے بعد امام کی جہت کا خلاف ہونا، امام غلط سمتوں میں ہے، نماز کے بعد اگر معلوم ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی مقتدی کی نماز کے ہونے میں کوئی حرج اور کوئی معنی نہیں۔ اور دوسری صورت یعنی امام سے آگے بڑھنے کی صورت میں اس قید کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام سے آگے ہونا یعنی امام کا اس کے پیچھے ہونا ہر حالت میں نقصان دہ ہے، یعنی اگر امام پیچھے ہو اور مقتدی آگے ہو تو یہ ہر حالت میں نقصان دہ ہے، نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے باہر والی حالت ہو، یعنی علم اگر نماز میں ہو جائے تب بھی یا نماز کے بعد پتہ چلے تب بھی، دونوں صورت میں اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کا امام اس کے پیچھے ہو۔ البتہ تیسری شکل اس میں یہ کہ اگر امام سے آگے ہونا معلوم ہی نہیں ہوا اور بے خبری میں امام کے آگے رات کے تاریکی میں نماز پڑھ لی مقتدی نے، اور اس کی خبر اس کو نماز میں بھی نہیں ہوئی حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی نہ ہوئی، تو نماز ہو گئی۔ پتہ چلا کہ صرف بحالت نماز جہت امام میں مخالفت ہو گئی تو یہ مخالفت نماز کے اندر معلوم ہو جائے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر نماز کے بعد معلوم ہو جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔
لیکن اگر نہ اندر نماز کے اندر پتہ چلا نہ نماز کے باہر اور بے خبری میں اس طرح نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اب ایک بات کا اور خلاصہ یہاں ہمیں کرنا ہے۔ شارح نے آگے فرمایا فَقَوْلُ وَهُمْ خَلْفَهُ فِيهِ تَسَاهُلٌ، متن میں جو وَهُمْ خَلْفَهُ کہا گیا کہ وہ سب امام کے پیچھے ہے، اس عبارت میں شارح کہتے ہیں ایک قسم کا تساہل ہے، کیونکہ صورت مسئلہ تو یہ چل رہی ہے کہ تاریک رات میں لوگوں نے اپنی اپنی جہت تحری کو قبلہ بنایا اور کسی کو امام کے حال کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ وہ سب امام کے پیچھے ہے؟ کیونکہ ہم ایسی صورت پر بحث کر رہے ہیں جس پر وہ خود نہیں جانتا کہ امام کدھر ہے، تو یہ کیسے جان لے گا کہ وہ امام کے پیچھے ہے؟ تو وَهُمْ خَلْفَهُ کہنا کسی معنی میں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مطلب لیا جاتا ہے تو اس میں تساہل ہے، اور اگر وَهُمْ خَلْفَهُ کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ در حقیقت امام کے پیچھے ہیں، خواہ وہ یہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس صورت میں یہ قول شرط بن جائے گا، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھ کر اقتدا کرے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی، خواہ وہ در حقیقت امام کے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے شارح آگے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام کے پیچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ امام اس مقتدی کی بنسبت قبلے سے زیادہ قریب ہو، خواہ اس کا رخ امام کا پہلو یا پشت کی طرف ہو، یعنی چاہے مقتدی کا رخ امام کا پہلو ہو یا پشت کی طرف ہو، اس طرح عام معنی لیتے ہوئے امام اور خلف میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ بہرحال اس مسئلے سے یہی قاعدہ اور اصول سمجھانا ہے کہ جہت تحری ایسے موقع پر قبلہ ہوتی ہے جس کا کہ وہ مکلف ہے، اس لیے سب کی نماز ہو جائے گی سوائے دو لوگوں کی، ایک وہ جو امام سے آگے ہو اور اسے آگے ہونے کا پتہ نماز کے دوران چل جائے یا نماز کے بعد چلے، اور دوسرے وہ جسے نماز کی حالت میں امام کی خطا غلط رخ پر ہونے کا یقین ہو جائے، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایصلی قوم فی لیلۃ مسلمۃ بالجماعۃ، ایک اندھیری رات میں لوگوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، وتحر القبلۃ، اور قبلے کی تحری کی، توجہ کل واحد الی جہتی تحری، ہر ایک مقتدی نے اپنے تحری کی جہت کی طرف رخ کیا، ولم یعلم احد، اور کوئی مقتدیوں میں سے یہ نہیں جانتا ہے، ان الامام الی ای جہت توجہ، کہ امام کا رخ کس طرف ہے، لیکن یعلم کل واحد، لیکن ہر ایک یہ جانتا ہے، ان الامام لیس خلفہ، امام اس کے پیچھے نہیں ہے، جاز الصلاۃ، سب کی نماز ہو جائے گی۔ اما ان علم احد فی الصلاۃ، بہرحال اگر نماز میں کسی نے یہ بات جان لی، کیا جان لیا؟ جہت توجہ الامام، امام کی توجہ اور امام کی توجہ کی جہت کو اگر جان لیا، ومع ذلک خالفہ، اس کے باوجود اس نے مخالفت کی، لا یجوز صلاتہ، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کے دوران اگر اس نے اپنے امام کی جہت کو پہچان لیا تو مقتدی کو چاہیے کہ اسی سمتوں میں اپنے آپ کو پھیر لے نماز کی حالت میں، ورنہ تو نماز نہیں ہوگی مخالفت امامت کی وجہ سے، امام کی وجہ سے، اس میں امام کی مخالفت لازم آئیں گی جاننے کے باوجود۔ وَقَضَى إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ خَلْفَهُ، اسی طرح اس کی بھی نماز نہیں ہوگی جو یہ جان لے کہ امام اس کے پیچھے ہے، اس لیے کہ امام جب پیچھے ہے اور مقتدی آگے ہے تو اس میں قلب موضوع لازم آتا ہے۔ فَقَوْلُهُ وَهُمْ خَلْفَهُ فِيهِ تَسَاهُلٌ،
شارح کہتے ہیں مصنف کا قول ماتن کا قول وہم خلفہ کہ وہ سب امام کے پیچھے ہیں، اس میں تساہل ہے اس عبارت میں، لأن کلامنا فیما اذا لم یعلم احد، اس لیے کہ ہماری بحث تو اس صورت میں چل رہی ہے جبکہ کوئی نہیں جانتا کہ ان الامام الی ای جہت توجہ، کہ امام نے کس سمت کی طرف رخ کیا ہے، فکیف یعلم انہ خلف الامام، تو یہ کیسے جانتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہے، فالمراد تو واضح، تو مراد ہو سکتا ہے اس عبارت کی یہ انہ یعلم کہ وہ مقتدی یہ جانتا ہے کہ ان الامام امامہ، کہ امام تو اس کے امام اور آگے ہیں، وہذا عام، اور یہ بات یعنی امام کا آگے ہونا عام ہے، من ان یکون ہوا خلف الامام، کہ یہ مقتدی امام کے پیچھے ہے، او لا یا امام کے پیچھے نہیں ہے، لأنہ اذا کان الامام قدامہ، اس لیے کہ جب امام اس کے آگے ہوں گا، یحتمل ان یکون وجہہ الی وجہ الامام، تو آگے ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے، احتمال ہے کہ مقتدی کا چہرہ امام کے چہرے کی طرف ہو، اس کو بھی کہتے ہیں آگے ہونا، او الی جنبہ، یا مقتدی کا چہرہ امام کے پہلو کی طرف ہو، اس صورت میں بھی امام کا تقدم حاصل ہے، او الی ظہری، اور جو عام صورت ہے کہ مقتدی کا چہرہ امام کی پشتوں کی طرف ہو، یہ امام کے مقدم ہونے کی واضح صورت ہے، وَإِنَّمَا يَكُونُ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے ہے، اذا کان وجهه الی ظہر الامام، جبکہ مقتدی کا چہرہ امام کی پشتوں کی طرف ہو، وحینئذ یکون جہت توجہ الامام معلومۃ، اس صورت میں تو امام کی توجہ معلوم ہے، یعنی امام نے کس طرف رخ کیا ہے، اس حالت میں تو امام کا رخ بالکل واضح طور پر پتہ ہے جب امام کے پشت کی طرف مقتدی کا چہرہ ہو، وکلامنا لیس فی ھذا، لیکن ہم نے جو بحث شروع کی ہے، مفروض جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے امام نے کس جانب رخ کیا ہے، وہ عبارت المختصری، مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح ہے، ولا یضر جہلہ جہت امامہ، اور مقتدی کا اپنے امام کی جہت سے ناواقف ہونا نقصان نہیں دے گا، یعنی اس کی نماز کے نہ ہونے میں کوئی رول ادا نہیں کرے گا، نماز ہوگی، اذا علم انہ لیس خلفہ، جب اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ امام اس کے پیچھے نہیں ہے، بل تقدمہ، بلکہ امام اس سے آگے ہے، او علم مخالفتہ، یا یہ کہ وہ اپنے امام کی مخالفت کو جان رہا ہے، اذا علم ان الامام لیس خلفہ، یعنی جب اسے اس بات کا پتہ ہے کہ امام اس کے پیچھے نہیں ہے، ان صورتوں میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهِ صَلَاتَهُ، وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهِ صَلَاتَهُ، یعنی نماز کی نیت اور تحریمہ دونوں متصل ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم تحریمہ باندھ کر کے نماز شروع کرتے ہیں تو ایک تو ہے نیت کرنا اور ایک ہے تحریمہ باندھنا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ نیت تو ارادہ قلب کا نام ہے، نیت ارادہ قلب کا نام ہے، تو دونوں میں اتصال ہو، نیت باندھ رہا ہو اور تحریمہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ رہا ہو جسے تحریمہ کہتے ہیں، دونوں متصل ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے، نیت کر کے اب اسے فوراً تکبیر تحریمہ کہنا ہے، کسی اور کام میں لگ جائے اور بعد میں اس کام سے فارغ ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اور قصد قلبہ جو کہا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نیت دل سے کرے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا افضل تو ضرور ہے لیکن کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور نیت و تحریمہ کو متصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیت ہو پھر تحریمہ ہو، اس کے برعکس یعنی پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے پھر نیت کرنا اصح قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، اسی کو کہا وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهِ کہ اتصال کرے اپنے دل کے ارادے کا، صلاتہ اپنی نماز میں، بتحریمتها تحریمہ کے ساتھ، یعنی دل کا ارادہ نیت اور تکبیر تحریمہ میں اتصال ہو، پہلے نیت فوراً بعد تکبیر تحریمہ، ھذا تفسیر النیت، والقصد مع لفظہ افضل، اور نیت قلب کو الفاظ کے ساتھ ملانا اور متصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، زبان اور دل دونوں کا اتفاق اور اتصال ہو جائے، وَيَكْفِي لِلنَّفْلِ وَالتَّرَاوِيحِ وَسَائِرِ السُّنَنِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ، نفل نماز کے لیے، تراویح کے لیے اور تمام سنت نمازوں کے لیے مطلق نماز کی نیت کر لینا کافی ہے، مطلق نماز کی نیت کرنا کافی ہے۔ ابھی اوپر جو بتایا افضل یہ ہے کہ نیت دل کا ارادہ اور الفاظ زبان کے
متصل ہو. یہاں اس موقع پر 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک تو یہ کہ صرف دل سے نیت کرے، زبان سے کچھ نہ کہے، یہ بالاتفاق جائز ہے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مشروع ہے، آپ کے صحابہ سے بھی یہی منقول ہے. کسی نے یہ بات نقل نہیں کی ہے کہ حضور نے یا صحابہ میں سے کسی نے الفاظ کے ذریعے نماز کی نیت کی ہو کہ فلاں فلاں وقتوں کی فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں. علامہ ابن حمام، علامہ ابن قیم نے فتح القدیر اور زاد المعاد میں اسی طرح بیان کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دل کی نیت کے بغیر صرف اس زبان سے اس کا ذکر کرے، دل کی نیت ہی نہ ہو، صرف الفاظ نیت دل زبان سے ادا کر دے، یہ جائز نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے، جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دل سے بھی نیت کرے اور زبان سے الفاظ بھی کہے، یہ طریقہ مستحب ہے. عام علماء نے ایسا ہی کیا ہے، اسے مستحب سمجھا ہے. اور استحباب کی یہ نیت یہ بتائیے کہ ایسا کرنے سے، استحباب کی وجہ یہ بتائی کہ ایسا کرنے سے دل و زبان میں موافقت ہو جاتی ہے. اب جو مسئلہ نیچے بیان فرمایا کہ نوافل وغیرہ اور سنتوں کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، تو کہا کہ اس کے اطلاق میں فجر کی سنت بھی آ گئی جو کہ زیادہ موقت ہے. یہاں تک کہ کسی نے تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنی ہو اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس نے طلوع فجر کے بعد یہ رکعتیں پڑھی ہیں تو فجر کی سنتیں ادا ہو گئی. یعنی اس تہجد کی 2 رکعت جو اس نے مطلق نیت سے پڑھی تھی اس سے فجر کی سنتیں ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ نوافل اور سنتوں کے لیے مطلق نیت کافی ہے. وَلِلْفَرْضِ شُرِطَ تَعْیِینُهُ، اور فرض نمازوں کے لیے تعین شرط ہے. نیت میں تعین کرنا ہے کہ آپ کون سے فرض کی نیت کر رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی یا مغرب کی وغیرہ، تعین ضروری ہے. وقت اور نماز کا نام وغیرہ کی نیت ضروری نہیں، لیکن اگر فرض نماز ہے تو تعین ضروری ہے. یہ تعین بھی دل ہی دل میں ضروری ہے، البتہ زبان سے بھی اس کا اظہار ہو تو مستحب ہے. رہی رکعات کی تعداد، اس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ چونکہ نماز کی تعین سے رکعات کی تعین خود بخود ہو جاتی ہے، اس لیے رکعات کو الگ سے متعین کرنا ضروری نہیں ہے. لا نیت عدد رکعاتہ، لا نیت عدد رکعاتہ. وللمقتدی نیت صلاتہ و اقتدائہ، اور مقتدی کو نیت کرنا ہے اپنی نماز کی اور اپنی اقتدا کی. مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ امام کی اقتدا کی بھی نیت کرے کہ میں اس امام کی اقتدا میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ امام کی نماز کی صحت پر اس کی نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. امام کی نماز کے صحیح ہونے پر مقتدی کے نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے. یعنی امام کی نماز اگر کسی وجہ سے صحیح نہ ہوئی تو تمام مقتدی کی نماز بھی صحیح نہ ہوگی، اور امام کی نماز مکروہ ہوئی تو ان کی نماز بھی مکروہ ہوں گی، اور امام کی نماز صحیح ہوئی تو ان کی بھی نماز صحیح ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے وضو ٹوٹنے سے مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسی امام کی نماز ہوگی ویسی مقتدی کی بھی نماز ہوگی، الا ہے کہ کسی مقتدی کو ذاتی طور پر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس مقتدی تک ہی محدود رہے گا، امام یا کسی دوسرے مقتدی کی طرف وہ متعدی نہ ہوگا. یعنی اقتدا کی حالت میں کسی مقتدی کا ذاتی حادثہ جو اس کی نماز کو ختم کرے گا تو اس کا یہ فساد نہ امام کی نماز کو متاثر کرے گا اور نہ کسی اور مقتدی کی نماز کو متاثر کرے گا. یہاں بیان ختم ہو گیا ہے. آگے باب و صفت الصلاۃ کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں، یعنی نماز کے شرائط کا بیان ہو گیا. اب باب و صفت الصلاۃ میں نماز کے ارکان جو داخل صلاۃ ہے ان کا بیان انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.